آج اسی مشن کی طرف میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو مشن لے کر ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ صاحب تشریف لائے۔ خواجہ صاحب بندے کو خدا سے قریب کرنے تشریف لائے، بندوں کے دلوں میں نیکیوں کی محبت پیدا کرنے تشریف لائے، بندوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کرنے تشریف لائے، بندوں کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کرنے تشریف لائے، بندوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے تشریف لائے۔ سنی دعوت اسلامی خواجہ کے فیضان کرم سے اسی کام کو انجام دے رہی ہے۔ ماحول سے وابستہ ہو جائیں، تحریک کا کام اپنے علاقے میں شروع کریں اور کوشش کریں کہ بگڑا ہوا سیدھے راستے کا مسافر بن جائے اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی نیکیوں کی طرف آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر قاضی شہر، علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے، جو صبح ہی کو مدینۃ الرسول سے مدینۃ الہند تشریف لائے ہیں، تازہ تازہ مدینے کا فیض لے کر آئے، اور میں سمجھتا ہوں سفر حرمین سے واپسی کے بعد آج ان کی پہلی تقریر آپ کے درمیان ہوئی۔ تو ماشاءاللہ مدینہ منورہ کا فیض عطائے رسول کی نگری کے قریب عطائے رسول کے توسل سے آپ تک وہ پہنچا رہے تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو تعلیمات خواجہ خواجگاں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ کے ضمیر کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری سچویشن اس وقت ایسی بن چکی ہے کہ اب زبان پر تو مدینہ نظر آتا ہے، لیکن دل و دماغ پر مدینہ مسلط نہیں۔ ہم اٹھتے ہیں تو مدینہ کہتے ضرور ہیں،
لیکن دل میں کچھ اور بسا ہوا ہے، دماغ میں کچھ اور بسا ہوا ہے، اور وجود کسی اور چیز کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک چپتا ہوا سوال میں آپ سے پوچھوں گا جس سے آپ خود محسوس کر سکیں گے کہ میں اپنے دعوے میں کتنا سچا ہوں۔ آج ہماری قوم کا مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا کوئی بھی ہو، کسی سے اگر پوچھیں کہ ذرا ہمیں انگریزی مہینوں کے نام بتاؤ، بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، سب کے سب جنوری سے لے کر دسمبر تک کے سارے نام گنا دیں گے، لیکن جو قوم نبی کا کلمہ پڑھتی ہے اس قوم کو اسلامی 12 مہینوں کے نام بھی نہیں معلوم۔ اگر میں اس وقت اتنے بڑے مجمع سے سوال کروں کہ آپ میں سے کتنے لوگ اسلامی 12 مہینوں کے نام جانتے ہیں، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساروں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ کس حد تک دل و دماغ کے اوپر انگریزی چھائی ہوئی ہے اور انگریز چھائے ہوئے ہیں کہ جس قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے 12 مہینوں کے حوالے سے فرمایا اور ان 12 مہینوں کے نام پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں رکھے گئے، ان 12 مہینوں کے نام بھی آج مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ آپ جانتے ہیں یہ 12 مہینے اللہ عز و جل نے کب سے مقرر فرمائے؟ تو قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کا گنتی کے اعتبار سے مہینے 12 ہیں، اور یہ 12 مہینے اللہ عز و جل نے اس وقت سے مقرر فرمائے ہیں جب سے اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اب ان مہینوں میں اللہ عز و جل نے 4 مہینوں کی الگ سے فضیلت بیان فرمائی۔ ہر مہینے سملر نہیں، ہر مہینے اکول نہیں۔ قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا فیہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب حرمت والے ان مہینوں کے اندر بندہ نیکی کرے گا تو زیادہ ثواب پائے گا، اور گناہ کرے گا تو عام مہینوں کے مقابلے میں اسے زیادہ گناہ کی سزا دی جائے گی۔ اور قرآن کے اس انداز پر میں قربان کہ ان مہینوں میں کرنے کا ذکر نہیں کہ یہ کرو وہ کرو، بلکہ اس کے احترام کو ملحوظ رکھنے کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماہ رجب کا چاند دیکھ کر ماہ رجب کے احترام میں گناہ کرنا چھوڑا ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد ماہ رجب کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے تلاوت قرآن مقدس شروع کر دیا ہو، نماز کی پابندی شروع کر دی ہو، گناہوں سے بچنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا ہو؟ بندہ جانتا ہی نہیں، بس وہ سمجھتا ہے روز سورج نکلتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، روز دن آتے ہیں روز چلے جاتے ہیں، مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ہر مہینے اکول نہیں ہے، ہر دن برابر نہیں ہے۔ ہر دن نکلنے والا سورج اسی طریقے سے صرف روشنی ہی نہیں بکھیرتا، بلکہ کچھ مہینے ایسے ہیں، کچھ دن ایسے ہیں جس میں صرف سورج روشنی ہی نہیں بکھیرتا، بلکہ روشنی کے ساتھ ساتھ قلب کو بھی منور کرتا ہے، دل کو بھی منور کرتا ہے، دماغ کو بھی منور کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری برکتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت سلطان الہند، عطائے رسول،
خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جبار رحمت شاپور میں بیٹھ کر کے خواجہ صاحب کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور چھٹی شب بھی منانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، جس خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیر کے روز میں نے اپنے مرشد کی قدم بوسی کی اور اس کے بعد نشست میں بیٹھ گیا تو نشست کے اندر خواجہ صاحب نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ بندہ اگر خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو نماز سے زیادہ خدا سے قریب کرنے والی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ نماز ایک امانت ہے، نماز ایک راز ہے۔ خواجہ صاحب کے اس جملے کو میں نے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں نماز ایک راز ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں وہ کیسا راز ہے۔ ہم اپنے راز کی بات اپنے رب سے کر رہے ہیں اور مولا اپنی کرم کی بارشیں ہم پر فرما رہا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، دنیا کے ہر بڑے سے انسان قریب ہونا چاہتا ہے، سرمایہ دار سے قریب، منسٹر سے قریب، پریزیڈنٹ سے قریب، اس سے قریب، اس سے قریب، جو سب سے بڑا ہے اس سے قریب ہونے کی انسان کوشش کرتا ہے، لیکن ہر انسان جو ہے وہ کسی بڑے سے قریب نہیں ہو سکتا، ہر انسان منسٹر سے قریب نہیں ہو سکتا، ہر انسان سرمایہ دار سے قریب نہیں ہو سکتا، ہر انسان چودھری سے قریب نہیں ہو سکتا۔ قریب ہونے کے لیے اس انسان کے اندر کوئی گر ہونا چاہیے، کوئی کمال ہونا چاہیے، کوئی خوبی ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، تب جا کر اسے قربت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا سب سے بڑا اللہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے قریب نے اپنے سے قریب کرنے کے لیے کسی اور چیز کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ رب قدیر جل جلالہ نے جس چیز کا انتخاب فرمایا وہ ہے سجدہ، وہ ہے نماز۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ولیوں کے یہاں کرامت نظر آتی ہے۔ خواجہ صاحب اناس ساگر کو ایک پیالے کے اندر لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اونٹ کو حکم دیتے ہیں تو زمین اونٹ کو پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اونٹ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سنتے سناتے ہیں، لیکن یہ کمال کیسے نصیب ہوا کہ زمین بھی خواجہ کی بات مان رہی ہے؟ یہ کمال کیسے نصیب ہوا کہ اناس ساگر کا پانی بھی غریب نواز کی بات مانتا ہوا نظر آتا ہے؟ ہماری بات تو ہماری اولاد نہیں سن رہی، ہماری بات تو ہمارے قریبی لوگ نہیں سن رہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے خواجہ صاحب کی پوزیشن یہ کیسے بنی؟ تو اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کثرت نوافل کے ذریعے بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ پتہ چلا کثرت نوافل کی بنیاد پر بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے مسلمانوں کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں، اور جنہیں قرآن پڑھنا بھی آتا ہے الا ماشاءاللہ کبھی کبھی کھل جاتا ہے، باقی قرآن کھلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز کی عادت کریمہ کیا تھی؟ روزانہ 2 قرآن شریف ختم فرماتے تھے، روزانہ۔ مناقب الحبیب کے اندر موجود ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 2 قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور درود شریف کا معمول یہ تھا کہ کثرت سے درود شریف پڑھتے، اور درود شریف پڑھتے وقت چہرہ جو ہے جھکا لیا کرتے، سینے کی طرف اپنی نظر رکھا کرتے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد، درود کے اوراد و وظائف کے بعد، درود کے ذکر کے بعد، درود شریف کی کثرت کے بعد جب خواجہ صاحب نگاہ اٹھاتے، سامنے جو کھڑا ہوتا اگر مومن ہوتا نظر گڑ جاتی، اسے اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جاتی، فاسق ہوتا نظر گڑ جاتی، اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا تھا۔
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں، ہم ان کی کرامتوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب کا معمول یہ تھا اللہ اکبر، اور صرف یہی نہیں کہ ادھر ختم قرآن کیا اور بس ختم نہیں، بلکہ مناقب الحبیب کے اندر ہے، جیسے ہی خواجہ صاحب قرآن شریف ختم کرتے غیب سے آواز آتی، قبل تو ختم کل حبیب، میرے حبیب میں نے تیرا قرآن مقدس قبول کر لیا، تیرے قرآن مقدس کے ختم کو میں نے قبول کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر ہندوستان کی سرزمین پر آنے والے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تعلیمات عطا فرمائیں، ان تعلیمات پر اگر آج کا مسلمان عمل پیرا ہو جائے، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی الکعبۃ عبادت، النظر الی المصحف عبادت، النظر الی الوالدین عبادت، النظر فی ماء زمزم عبادت۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سلطان الہند نے جب ذکر کیا تو پہلے ماں باپ کا تذکرہ فرماتے ہیں، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو نہایت ہی فاسق، ایک بندہ جس کی زندگی کوئی خاص عبادت میں نہیں گزرتی تھی، لیکن اس کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد غریب نواز علیہ رحمت والرضوان فرماتے ہیں، غریب نواز علیہ رحمت والرضوان کی نشست کے اندر جو غریب نواز نے فرمایا تھا، اس کے بارے میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس بندے کو جب دیکھا گیا تو حاجیوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور بہشت میں ٹہل رہا ہے مرنے کے بعد۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس سے پوچھنے والے نے پوچھا، اے بندے ذرا یہ تو بتا تجھے یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ ہمیں تو نہیں معلوم کہ تو نے حج کیا ہو، لیکن آج تیرے مرنے کے بعد حاجیوں کے ساتھ تو ٹہلتا نظر آ رہا ہے، بہشت میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے، تجھے یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے معاملہ دراصل یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے قدموں کو چوما کرتا اور ماں کی خدمت میں رہا کرتا، بظاہر میری زندگی کے اندر کوئی دوسری عبادت اتنی کثرت کے ساتھ نہیں تھی، لیکن رات کو روزانہ ماں کے قدموں کو چومتا، ماں کے قدم کے پاس بیٹھ جاتا اور ماں سے گزارش کرتا، ماں میرے لیے دعا کر دے، تو میری ماں یہی دعا کرتی، اللہ تجھے حاجیوں کا ثواب عطا فرمائے اور تجھے جنت عطا فرمائے۔ میری ماں کی دعا نے میرے مرنے کے بعد حاجیوں کے ساتھ مجھے اٹھا دیا ہے اور مجھے بہشت کی دولت عطا فرمائی۔ آج کا بچہ ماں کو ستاتا ہے، آج کا بچہ ماں کو گالیاں دیتا ہے، آج کا بچہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتا۔ آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھنے پر اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مبرور کا ثواب، عام طور پر حج کے لیے جانے والے حج کو جاتے ہیں، لیکن کس کا حج قبول ہوا کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر کسی نے ایک نظر محبت کے ساتھ اپنی ماں پر ڈال دیا، اپنے باپ پر ڈال دیا، تو مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو تو صحیح ماں باپ کا مرتبہ کتنا عرف والا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نشست میں یہ فرما رہے تھے کہ بایزید بستامی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا، بایزید ذرا یہ تو بتاؤ یہ مقام اللہ نے تمہیں کیسے نصیب فرمایا
اتنے بلند مقام پر تم پہنچ گئے؟ تو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 7 سال کی تھی، میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا، میرے استاد پڑھا رہے تھے، اور جب پڑھاتے پڑھاتے قرآن کی اس آیت پر پہنچے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو میں نے میرے استاد سے عرض کیا حضور یہ تو بتائیں یہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ جو ہے یہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو استاد گرامی نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد اپنا بستہ اٹھایا اور سیدھا گھر کی طرف چلا۔ کتنے سال کی عمر ہے بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کی؟ 7 سال کی عمر ہے، ننھے سے بچے ہیں۔ 7 سال کی عمر کا آپ اندازہ لگائیے، آج بچے بہت سارے ہیں، ان بچوں کو آپ یہ سب باتیں بتائیے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں نے جب استاد سے یہ سنا فوراً اٹھا، گھر پہنچا، ماں کے پاس پہنچا، ماں کے پیر دبانے شروع کیا۔ ماں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، تم آج مدرسے سے جلدی آ گئے، کیا وجہ بنی کہ آج تم جلدی سے آ گئے، کیا سبق سنا دیے؟ استاد نے چھٹی دے دی۔ عرض کرتے ہیں ماں بس معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ میں اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور استاد نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کی آیت تلاوت فرمائی، میں نے ان سے پوچھا کہ ماں باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کا حکم ہے، کیا آپ اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ماں باپ کا حق ادا کرو، اور یہ بھی فرمایا جو ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ تو میں نے سوچا چلوں میں پہلے ماں باپ کے حق کو تو ادا کروں، تو میں حاضر ہوا اور ماں میں آپ کی خدمت میں لگ گیا۔ ماں نے سنا اللہ اکبر۔ اب دیکھیے مقام کیسے ملتا ہے اور مرتبہ کیسے ملتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں درسگاہ سے اٹھ کر کے گھر کی طرف آیا تھا، ماں کی خدمت میں لگ گیا، ماں کے پوچھنے پر میں نے جواب دیا۔ کچھ دیر میری ماں نے غور کیا اور اس کے بعد وضو کرتی ہے، مصلی بچھاتی ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتی ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد اٹھتی ہے، میرا ہاتھ پکڑتی ہے، آسمان کی طرف اٹھاتی ہے اور کہتی ہے میرے پروردگار میں نے بایزید کو تیرے حوالے کر دیا۔ غیب سے آواز آتی ہے میں نے بایزید کو قبول کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ ہے ماں کا مقام۔ سب کی دعائیں لیتے ہو آج، کبھی ماں باپ کی تو دعا لو یار۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم لوگ کہیں پہنچتے ہیں تو کوئی جوتے اٹھاتا ہے، کوئی چپل اٹھاتا ہے۔ خدا کی قسم ایک بات زندگی پر یاد رکھے گا، پوری دنیا مل کر کے آپ کے لیے دعا کرے، اور اگر ماں باپ بد دعا کریں کسی کی دعا نہیں لگے گی، اور پوری دنیا مل کر کے بد دعا کرے اور ماں باپ دعا کریں تو کسی کی بد دعا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جس طریقے سے آج آپ ہم لوگوں کی محبت کے اندر ہماری جوتے اٹھاتے ہو، چپل اٹھاتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن نیت کی لاج رکھے اور پروردگار آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ کسی دن ماں گھر سے نکل رہی ہو تو اس کے بھی جوتے صاف کر کے سامنے رکھ دیا کرو۔ کسی دن باپ کام کے لیے نکل رہا اس کے بھی جوتے صاف کر کے اس کے قدم کے پاس رکھ دو۔ خدا کی قسم جب دعا نکلے گی تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے کہ یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے حق میں مقام رکھتی ہے۔ آپ ذرا سوچو ماں کی دعا کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رب قدیر نے فرمایا جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ارشاد فرمایا موسیٰ اب کوہ طور پر آؤ تو ذرا سنبھل کر کے آنا۔ عرض کرتے مولا اس سے پہلے تو کبھی تو نے نہیں فرمایا تھا کہ سنبھل کر آنا، آج تو فرما رہا ہے۔ ارشاد فرماتے موسیٰ اب تمہاری ماں نہیں رہ گئی، پہلے جب کوہ طور پر تمہیں بلاتا تھا تو تمہاری ماں دعا کرتی تھی، اب ماں کا انتقال ہو چکا ہے اس لیے سنبھل کر آنا۔ پتہ چلا ایک نبی کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔
کہاں جا رہے ہو تم؟ کس طرف جا رہے ہو تم؟ تعلیمات خواجہ خواجہ کو پڑھو، ان کے ملفوظات اور ان کے ارشادات کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو بلند منصب پر فائز ہوئے، اس کے پیچھے کون سا راز تھا، کون سی چیز تھی۔ آج قرآن سے رشتہ کمزور، درود شریف سے رشتہ کمزور، نماز سے رشتہ کمزور، اور ہمارے نعرے بڑے تگڑے ہیں، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کی اس چھٹی شب کے اندر سلطان الہند کے قریب شہر میں رہنے والوں، تمہیں اپنی سوچ کو آج سے بدلنا ہوگا، تمہیں ایک نئے حوصلے کے ساتھ اٹھنا ہوگا، ایک نئے ارادے کے ساتھ اٹھنا ہوگا، ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھنا ہوگا، اور وہ نیا جذبہ یہ ہے، آج سے کچھ بھی ہو جائے ایک وقت کی نماز کبھی انشاءاللہ قضا نہیں کرے گے، کبھی نماز قضا نہیں کرے گے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمان ہو کر نماز چھوڑ دینا، حیرت ہوتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی نماز نہ پڑھتا تو صحابہ سمجھ جاتے کہ یہ کافر ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتا۔ اس دور میں نماز نہ پڑھنے والے کو یہ سمجھا جاتا کہ یہ کافر ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنا یہ پہچان تھی مسلمان کی۔ اور آج کیا پہچان بن گئی؟ آج کیا ہماری آئیڈینٹی بن گئی؟ ارے جو قوم نماز پڑھنے میں بھی شرم محسوس کرتی ہو، جھجک محسوس کرتی ہو، اس قوم کو اللہ کہاں سے عزت دے گا؟ آج ہماری قوم کا مزاج اتنا بدل چکا ہے کہ نماز کے سلسلے میں بے چینی نہیں ہے، بے قراری نہیں ہے۔ چھوٹ جائے چھوٹے دو، کوئی فرق معاذ اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اولیاء کرام کی جماعت چھوٹ جاتی تو کھانا چھوٹ جاتا، نماز تو بہت دور کی بات ہے۔ اور کبھی نماز کے سلسلے میں یہ خیال آ جائے کہ میری نماز دنیا دیکھتی ہے تو اور سوچ بدل جاتی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ تھے جنہوں نے 30 سال تک، کتنے سال تک؟ ذرا بولیے تو میں سمجھوں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ کتنے سال تک؟ 30 سال تک تکبیر اولا تک ان کی کسی جماعت کی مس نہیں، تکبیر اولا تک۔ ایک مرتبہ 30 سال کے بعد فجر کی نماز کے لیے پہنچے تو ایک رکعت ان کی چھوٹ گئی تھی، ایک رکعت چھوٹی۔ اس ایک رکعت کے چھوٹنے پر ان کے دل میں صرف ایک خیال آیا کہ آج لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کی ایک رکعت کیسے چھوٹ گئی، یہ خیال آیا۔ اس خیال کے آتے ہی انہوں نے 30 سال کی نماز کو دوبارہ ادا فرمائی اور کہنے لگے یہ خیال آیا ہی کیسے کہ میری نماز دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ اللہ والے تھے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جن کا کوئی کام اپنے لیے نہیں ہوتا تھا، اللہ کے لیے ہوتا تھا، خالق ارض و سما کی خوشی کے لیے ہوتا تھا۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، اور میں اللہ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ولی بنا دے۔ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دل سے 2 چیزوں کو نکال دو، اپنے دل سے 2 چیزوں کو نکال دو۔ نمبر 1
مخلوق کی محبت اور دنیا کی محبت، اللہ تم کو اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ مخلوق کی محبت سے مراد یہ نہیں کہ مخلوق کی خدمت نہ کرنا، یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں، اور جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو، کوئی ثواب کی لالچ نہیں جنت مل جائے کہ جہنم سے بچ جاؤ، نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ اب یہاں میں آپ کو حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناؤں۔ بیمار ہو گئی، میری بہنیں خاص طور پر سنیں، بیمار ہوئی حضرت رابعہ، اللہ اکبر، بڑے بڑے اولیاء کرام گئے مزاج پرسش کے لیے، مائی تیری طبیعت کیسی ہے؟ جواب میں کہتے میرا مولا مجھ سے ناراض ہے، ہر ایک سوال کر رہا ہے مائی طبیعت کیسی ہے، میرا مولا مجھ سے ناراض ہے۔ تو ایک بزرگ کہنے لگے اگر مائی تجھ سے اگر خدا ناراض ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا حیثیت؟ پھر ایک بزرگ نے ہمت کر کے پوچھ لیا مائی یہ تو کیوں کہہ رہی ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، تیری تو ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری۔ کہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اب غور سے سنیے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن میں جنت کا تذکرہ آیا، تو جنت کے تذکرے کو پڑھ کر میرے دل میں جنت کی تھوڑی سی محبت پیدا ہوئی، تو غیب سے آواز آتی ہے رابعہ کیا میری محبت کم ہو گئی؟ اب جنت سے محبت کرنے لگ گئی۔ کہتی ہیں بس اس سے میں سمجھ گئی کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہے۔ آپ ذرا سوچئے اللہ سے کتنی پیور محبت تھی۔ جنت سے محبت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، جنت کو مانگنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، جنت کے لیے اعمال کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں، لیکن جو ولایت کے اونچے منصب پر فائز ہوتا ہے ان کے نزدیک صرف یہی ہوتا ہے تو ہی تو، باقی کوئی نہیں۔ ہمارا حال کیا، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ادھر کوئی لڑکی کو دل دے رہا ہے، کوئی لڑکے کو دل دے رہا ہے، کوئی مال کی محبت میں بھاگ رہا ہے، کوئی کیا پتا نہیں اس دل میں نہ جانے کتنے محبوب بسے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، نماز کسی بھی قیمت پر جان بوجھ کر کے ایک وقت بھی قضا نہیں کرو گے۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کے اندر ناغہ نہیں کرو گے، اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرو گے، اور اسی طریقے سے درود شریف کے ورد کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، سلطان الہند غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں یہ جو بزم آپ نے سجائی ہے، اگر اس بزم سے خواجہ صاحب کے معمولات اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا اور آپ نے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان کی محفل سجانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں محفل سجائی جا رہی ہے؟ کیوں اتنے اخراجات کر کے آپ کو بلایا گیا؟ خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اتنے قریب ہیں کہ آپ کی صبح آنکھ کھلی اور من چاہا خواجہ کی چوکھٹ پہ چلے جائیں، آپ 2 گھنٹے میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں کیا ملتا ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن مقدس میں اللہ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، جواب دوں گا، اور اسی طریقے سے کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے؟ بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے، اللہ بے قراروں کی فریاد بھی سنتا ہے، اللہ عز و جل دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے
بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں تقریر کر رہا تھا، شامیانہ لگا ہوا تھا، دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، میرے سر کے اوپر پنکھا چل رہا تھا اور پنڈال کے باہر، شامیانے کے باہر ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا اور میں تقریر کر رہا تھا، اور دوران تقریر میں اس آیے کریمہ پر پہنچا، ادعونی استجیب لکم، اور اس کے بعد میں گفتگو کرتے کرتے میں نے کہا اللہ کے ولیوں کے یہاں جایا کرو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرو۔ وہیں سے نوجوان نے کہا حضور میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا بتاؤ بیٹے۔ اس نے کہا حضور میرا سوال یہ ہے، جب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بیٹے ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اسے بلایا اور بلا کر اپنے پاس بٹھا دیا، وہ قریب میں بیٹھا، آپ نے اپنی تقریر جاری رکھی، اسے کچھ کہا نہیں، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سید پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس بچے کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹے تم پنڈال کے باہر کھڑے تھے اور ابھی یہاں بیٹھے ہو، دونوں جگہ میں کچھ فرق تمہیں نظر آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور۔ کہا کیا فرق نظر آتا ہے؟ کہا حضور فرق یہ نظر آتا ہے وہاں تھا تو گرمی لگ رہی تھی، یہاں آیا ہوں تو تھوڑی ٹھنڈک لگ رہی۔ کہا یہاں آنے کے بعد ٹھنڈک کیوں لگ رہی ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے اوپر جو پنکھا چل رہا ہے نا اس کی وجہ سے۔ اب جواب سنیے آگے، پیر صاحب فرماتے ہیں اے بچے یہ بتا یہ پنکھا میرے لیے لگا ہے یا تیرے لیے لگا ہے؟ اس نے کہا حضور پنکھا تو آپ کے لیے لگا ہے، پھر تجھے ٹھنڈک کیسے پہنچ رہی ہے؟ حضور جب میں آپ کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا، کہا یہی تو بتانا مقصود ہے، اللہ والوں کے یہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کی چوکھٹ میں چلے جاؤ کچھ رحمت کے چھینٹے تم پر بھی پڑ جایا کریں گے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نکالو ایرے گیرے کی محبت، نکالو ہیرو ہیروئن کی محبت، ان اللہ والوں کی محبت کو دل میں جگا دو جہاں ہما وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر جس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک آسانہ خواجہ صاحب کا بھی ہے کہ وہاں پہنچ کر دعا کرو، اللہ ان کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اسی مشن کی طرف میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو مشن لے کر ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ صاحب تشریف لائے۔ خواجہ صاحب بندے کو خدا سے قریب کرنے تشریف لائے، بندوں کے دلوں میں نیکیوں کی محبت پیدا کرنے تشریف لائے، بندوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کرنے تشریف لائے، بندوں کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کرنے تشریف لائے، بندوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے تشریف لائے۔ سنی دعوت اسلامی خواجہ کے فیضان کرم سے اسی کام کو انجام دے رہی ہے۔ ماحول سے وابستہ ہو جائیں، تحریک کا کام اپنے علاقے میں شروع کریں اور کوشش کریں کہ بگڑا ہوا سیدھے راستے کا مسافر بن جائے اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی نیکیوں کی طرف آ جائے۔ بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں اس کے بعد گفتگو ختم۔ گناہ، اللہ اکبر، میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے گناہ کرتے وقت انسان جب گناہ کرتا ہے، لیکن نقصان گناہ کرنے والے کو کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے خود کی نظر سے گر جاتا ہے، سب سے پہلے خود کی نظر سے گرتا ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ خدا کی نظر سے گر جاتا ہے۔ وہ ہزار اپنے آپ کو نیک سمجھ کر کے چلتا ہو لیکن تنہائی میں کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے اندر سے وہ کڑ رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، یہ میری کیا پوزیشن ہے، اس کے اندر سے کڑن اس کی محسوس ہوتی ہے۔ گناہ کرنے والا خود کی نظر سے گر جاتا ہے، بیوی کے ساتھ بے وفائی کی نظر سے گر گیا، آوارگی کی نظر سے گر گیا، گندی پکچریں دیکھی نظر سے گر گیا۔ اور مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سنا دینا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ نمازی بھی ہیں لیکن شیطان کی شرارتوں کے شکار بھی ہو جاتے ہیں۔
بہت سارے ایسے ہیں جو صف اول کے پابند بھی ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات ایسی نہیں جو صف اول کے پابند ہیں، سب برے نہیں ہوتے، لیکن شیطان سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت وہ بندہ جو عوام کے سامنے تو نیکی کرتا ہوگا اور تنہائی میں گناہ کرتا ہوگا، اسے قیامت میں رب قدیر جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا بلاؤ اسے بلایا جائے گا، کہا جائے گا لے جاؤ اسے جنت کی طرف، دکھاؤ اسے جنت۔ جب جنت کے قریب لے جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، وہ جنت دیکھے گا، رب فرمائے گا فرشتوں سے اسے واپس کرو، اسے واپس کرو، اسے جنت میں داخل مت کرو، واپس کرو اسے۔ وہ بندہ اپنے رب سے عرض کرے گا مولا بہتر تو یہی تھا کہ جنت دکھانے کے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا، دکھانے کے بعد روک کیوں رہا ہے؟ کہا بندے تو دنیا کے سامنے میری محبت کا ڈھونگ رچ رہا تھا اور تنہائی میں مجھ سے دشمنی کر رہا تھا، میرے فرمان کے خلاف عمل کر رہا تھا، فرشتوں لے جاؤ اسے ڈھکیل دو جہنم کے اندر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تنہائی میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، بد کرداری سے بچو، برائی سے بچو۔ یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے، برائی سے بچنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید امین القادری صاحب قبلہ ہوں یا اور علماء ہوں یا مشائخ ہوں، یہ یہی تو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ برائی کے راستے سے بچ کر سیدھے راستے کے مسافر بن جاؤ، بدلو اپنی زندگی کو۔ خدا کی قسم نیکی میں اللہ نے سکون رکھا ہے اور گناہ میں اللہ نے سوائے بے قراری کے کچھ نہیں رکھا۔ نیکی کرو، گناہ سے رشتہ توڑو اور سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر دین متین کی خدمت کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خواجہ صاحب کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔